قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دنیا والے جو عقل کے اندھے ہیں ان کو دنیا کی اپنی زبان میں آپ ارشاد فرمائیں بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری اور کتنا ضروری؟ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز مارکر پہ پڑھاؤ اور ان کے بستر جدا کرو۔ بستر جدا کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے جسموں میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو جب تبدیلیاں آتی ہیں تو دو بہنیں اکٹھی نہیں سو سکتی، دو بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے، بھائی اور بہن نہیں سو سکتے، کہ ان کے جسم چینج ہو رہے ہیں۔ رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کیا جائے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ شادی شدہ لوگ بھی زنا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ اس کے دوسری شادیوں کی بڑی پابندی ہے، وہ بھی زنا کی طرف۔ اور اللہ نے ایک سے زائد عورت کی خواہش دنیا کے ہر مرد میں رکھی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، اللہ نے دنیا کے ہر مرد میں تقریباً ایک سے زائد عورت کی خواہش رکھی ہے۔ آپ کے سلسلے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان تک بات پہنچے تاکہ ہماری نکاح آسان تحریک کی جو 4 باتیں وہ ہماری باتیں نہیں، وہ قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ، کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو انکار کرنا، یہ تو اس پر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں عذاب شدید کی اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے۔ میری کوشش یہ ہے ہر مسلک، ہر مکتب فکر ہماری ان 4 باتوں سے متفق ہے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، شادیاں 1 نہیں 2 2 3 3 4 4 کرنا، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں۔ میری یہ چاہت ہے کہ ہر مسلک کے علماء کرام، میں ان کی بات اپنے پلیٹ فارم سے الحمدللہ لاکھوں بلکہ ملینوں لوگوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر پھول کی الگ خوشبو بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس نکاح آسان تحریک کے بانی حضرت علامہ مولانا عادل محمود صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے آستانہ عالیہ محمدیہ سیفیہ چلارہ شریف پر۔ یہ ہمیں ملے ہیں، ان کی ہم نے باتیں سنی ہیں، دل بڑا خوش ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ایک پیغام، اللہ کے قانون کا ایک پیغام یہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک ویڈیو ریکارڈ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جی فرمائیے۔ آمین۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ اگرچہ الحمدللہ یہ ساری باتیں ہمارے ناظرین سامعین سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر پھول کی الگ خوشبو بنائی ہے، اور اللہ پاک نے ہر بندے میں اپنی اپنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے اور ایک حلقہ احباب ہے پاکستان میں، بیرون ممالک میں، تو اس سلسلے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سلسلے سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان تک بات پہنچے تاکہ ہماری نکاح آسان تحریک کی جو 4 باتیں وہ ہماری باتیں نہیں، وہ قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے کھانے کی محفل میں ڈسکس کی، تو ان کو انشاءاللہ ہم یعنی دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ اللہ کرے ان 4 باتوں پر جو اللہ رسول کی چاہت کی باتیں ہیں ان پر اللہ کرے ساری دنیا کے لوگ عمل کرنے والے بنیں۔ لیکن اللہ نہ کرے ساری دنیا والوں نے عمل نہ کیا، کسی ایک بندے نے بھی عمل کر لیا تو ہمارے لیے ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہماری سب سے پہلی بات یہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کی کافی ڈگریاں ہیں، آپ اپنا تھوڑا تعارف کروائیں پہلے، پھر میں آپ سے یہ سوال دوبارہ کرتا ہوں۔ جی، میرا نام میاں مطلوب احمد محمدی سیفی ہے۔ 1988 میں گریجویشن FC کالج سے کی۔ اس وقت سے ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ملاقات ہوئی۔ اس وقت ہم سوٹڈ بوڈڈ تھے، 3 پیس پہنتے تھے، انگلش بولتے تھے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ہو گئی تو ہمارے رخ پھر گئے، داڑھی بھی آ گئی، دستار آ گئے، دین کی طرف ہم آ گئے۔ تو پھر میں نے اسلامک اسٹڈیز کیا، MA اکنامکس کیا، LLB بھی کی۔ اللہ اکبر۔ لو جی، دین دنیا دونوں کے علوم بھی اور حضرات اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت بھی، اس کی برکت سے اب جو بات کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دنیاوی تجربات کی روشنی میں۔ دیکھیں، دنیاوی تجربات تو بعد کے ہیں، سائنس 100 دفعہ بھی پیدا ہو کے آ جائے تو بھی انہیں ہماری دین کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور اس کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دنیا والے جو عقل کے اندھے ہیں ان کو دنیا کی اپنی زبان میں آپ ارشاد فرمائیں بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری اور کتنا ضروری؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم کا علیہ دور وسلم جو ہے وہ سب سے اعلیٰ دور تھا. بے آپ شک. نے فرمایا خیر القرون کرنی، بے شک ان کا دور سب سے اعلیٰ دور ہے. بے شک تو اس دور میں اتنی بے حیائی بھی نہیں تھی، بے شک اتنا یہ میڈیا اور اتنا یہ یوٹیوب پر فیس بک پر گندگیاں نہیں تھیں. نہیں تھی. اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو یہ دین کی طرف لاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز مار کر بھی پڑھاؤ اور ان کے بستر جدا کرو. بستر جدا کرنے کا معنی کیا ہے کہ ان کے جسموں میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو جب تبدیلیاں آتی ہیں تو 2 بہنیں اکٹھی نہیں سو سکتی، دو بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے، بھائی اور بہن نہیں سو سکتے کہ ان کے جسم چینج ہو رہے ہیں. چینج ہو رہے اور جو ہی وہ بلوغت میں پہنچتے ہیں تو ان کے جسم کسی چیز کا تقاضا کرتا تقاضا کرتے ہیں. وہ جو تقاضا کیا ہوتا ہے وہ تقاضا نکاح کا ہوتا ہے. نکاح کا. اور وہ جتنی بھی جلدی کی جائے بلوغت کے بعد، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے سیٹ ہو جائیں گے، سیٹ ہو جائے اور نوکریاں کریں گے، اتنے پڑھیں گے. وہ بچے اور بچے وہ آج کل 30-35 سال کی عمر میں وہ سیٹ ہوتے ہیں جی، اور اس وقت تک وہ برائی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت اس فی زمانہ یہ ضرورت یہ ہے کہ وقت پر شادی کر دی جائے جتنی بھی جلدی. یہ جو حکومتی قوانین ہیں وہ تو 18 سال کے کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ہو تو بہت اچھا ہے. اور چلو خدا نخواستہ چلو حکومت کے اتنی زیادہ پابند ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ حکومت پاکستان کے قوانین کا آپ کو بہت خیال ہے، تو چلو 18 سال سے پہلے کم از کم چھان بین کر کے رکھیں. 18ویں سال کے فوراً بعد اگلے دن نکاح کر لیں. جی ایسے بھی اس میں جو ہے نا بالکل وہ تاخیر پھر نہ کریں. یہ بھی لیکن افسوس صد افسوس 18 سال کے قانون کا ایک نقصان یہ ہوا، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پاکستان جو ہے نا، پاکستان یہ جشن آزادی منا رہے تھے. پاکستان کا مطلب کیا ہے جی؟ شرم آتی. جی جی ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی. جی جی اللہ کرے اس مطلب کے مطابق ہمارا پاکستان بن جائے. ہمارے بزرگوں نے جس عظیم مقصد کی خاطر لاکھوں جانیں قربان کر کے اور ایک خوبصورت خواب دیکھ کر اس پاکستان کو حاصل کیا، اللہ کرے وہ خواب پورا ہو جائے آمین اور پاکستان واقعی آزاد ہو جائے. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے بچوں کی شادی بلوغت کے بعد بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے، بچوں کے گناہ تمہارے سر پہ ہوگا. ایسے اس دھمکی کی وجہ سے تو چاہیے تھا کہ بس بلوغت کے فوراً بعد حکومت پاکستان بھی والدین کا ساتھ دیتی. ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی، 15 سال کی لڑکی نے اپنے اس کے ساتھ مل کے باپ کو قتل کر دیا. بھائی اس کو جب پتہ ہے کہ 3 سال مزید میں صبر نہیں کر سکتی، 3 سال کیا 3 ہفتے صبر نہیں ہوتا، 3 دن صبر نہیں، آگ لگ گئی ہے، اب اس نے باپ کو قتل کر دیا. وہ پولیس والا افسر بیٹھے ہوئے حیران ہو رہی ہے، گڑیا سی بچی اس نے کیسے کر دیا. وہی دیکھنے میں وہ گڑیا سی لگتی ہے، ماں باپ کی نظر میں بچے ہی ہوتے ہیں، وہ گڑیا جیسی بچیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کا کیا کارنامہ ہوتا ہے. وہ 14 سال کی لڑکی نے کراچی سے یہاں لاہور آ کے شادی کی دعا زہران، اور پورا سوشل میڈیا پہ دھوم مچائے ہائی رکھے کورٹ تک گیا معاملہ پورا. بڑا. جی 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 ہے جی. تو اب وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، جی جی اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے قانون کو بدلا جا سکتا ہے. جی جی بدل جائے. وہ محترم زرداری صاحب نے کہا تھا، ہم نے وہ قرآن حدیث تھوڑی کہی تھی، تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہ یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. ویسے بھی ہمارا جو آئین ہے نا، آئین ہم نے پڑھا ہے لا میں، جی جی یہ پڑھا ہوا ہے سامنے پیچھے ایک آئین پڑھا ہوا ہے، ماشاء اللہ. 1973 کا آئین جو ہے، ہاں اس کی پریمبل جو ہے ہاں جی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و حدیث کے منافی، متصادم ہوگا. اس کے متصادم ہو. یہ متصادم ہے نا، تو متصادم قانون نہیں بنے. قرآن و حدیث کے متصادم ہے، عقل سلیم کے متصادم ہے. عقل سلیم کہتی ہے بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پی لو. حضرت میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے پیر صاحب تھے نا، جو اس سلسلہ سیفیہ کے بانی ہیں، ان کا جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے. اچھا 20-25-40 سال انہوں نے دورہ حدیث پڑھایا. اچھا بڑے عالم دین تھے، اور ان کی یعنی کہ کتنے عرص ہو گئے، تقریباً 15 عرص ہو گئے، اچھا. اور ابھی بھی ان کی 4 بیویاں موجود ہیں. اللہ ابھی بھی ان کی وصال کے بعد وہ موجود ہیں، کوئی عمر میں زیادہ ہیں، بڑی ہیں، لیکن ان کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بچے بالغ جو ہی بالغ ہو جاتے تھے، اچھا اپنے بچوں کی انہوں نے شادی 15 سال میں بھی کی ہے، 14 سال میں بھی کی ہے، 13 میں بھی کی. اللہ اکبر، یہ ان کا اللہ اکبر. یہ انہوں نے ہمارے جو اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہم نے سبق حاصل کیے ہیں کہ بچوں کی شادی جو ہے وہ جس طرح وقت کے وہ مجدد تھے، وہ علم باطن بھی رکھتے تھے، علم ظاہر بھی رکھتے تھے. تو ان کا یہ طریقہ تھا. وہ جو جب باڑے میں رہتے تھے، باڑہ شریف، تو اس وقت ایسے ہی شادیاں ہوتی تھی. یعنی بچے جب
12 13 14 سال میں بچے ہو گئے ان کی شادی وہ کر دیتے، نکاح کر دیتے تھے. سبحان اللہ. بچے تعلیم بھی حاصل کرتے رہتے تھے، ہاں، تعلیم. ساتھ وہ عالم دین بھی بنتے تھے، اور ساتھ ان کے لیے اللہ جو اولاد انہیں دیتا تھا ان کے وہ بھی چلتی رہتی. چلتی رہتی تھی. بالکل. بلکہ بڑی پیاری بات میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ وہ ہمارے بڑے حضرت صاحب کے صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کا ایک چینل بھی ہے، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، یار جان صاحب انہیں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نانا اور دادا بن جانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں 1 سال کم 39 سال میں دادا بھی بن گئے اور نانا بھی بن گئے. ماشاء اللہ. اس کا مطلب ان کی شادی وقت پر ہوئی، وقت پر ہوئی. پھر ان کے بچے ہوئے، بچے جوان ہوئے، پھر انہوں نے شادیاں کی. سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی 2 دفعہ دادا اور 4 دفعہ نانا بن چکا ہوں. ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، گزارش یہ ہے کہ 18 سال کے قانون کا نقصان یہ ہوا کہ جب 13-14 سال میں بچی میٹرک کر لیتی، پھر اس کو کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ راستہ دکھایا گیا. اس میں پھر وہ رنگ برنگی چیزیں دیکھتے ہوئے اور پھر اس میں مخلوط تعلیمی اداروں میں پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے کہ پھر وہ 30-35 سال میں جا کے ہوش آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو ہے نا یعنی لیٹ میرج کیس نہ آتے ہوں خواتین کے. اور اتنا دل دکھتا ہے. ایک خاتون نے کہا، میں نے اپنی یہاں ایک بڑی سوسائٹی میں اس کا بڑا کنال کی کوٹھی ہے، کہتی ہے میں 20 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی، میں نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے میں نے کہا اپنی زبانی ساری قربان کر دی کہ میں ان بیٹیوں کی وجہ سے میں شادی نہیں کرتی. اور اس نے شادی سے احتیاط کی اور بچیوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنا دی. اور اس نے مجھے خون کے آنسو روتے ہوئے بتایا فون پر کہ میری بچیاں اب وہ میرے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، وہ شادی بھی نہیں کرتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور مجھے ماں بھی نہیں، یعنی مجھے ذلیل کر دیا، میں اب خود شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ جو جدید تعلیم آئی ہے نا، جس میں اس کے پیچھے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہوں، اس سے بچے جو ہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. نافرمان ہو جاتے ہیں. وہ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں لکھا ہے نا کہ ایک انگریز تھا، وہ غیر مسلم اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو تم نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے. تو اس نے کہا یہ تو غلامی کرتے نہیں، یہ تو تلوار نکالتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ مار دیتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، انہیں تعلیم دو، آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ اپنے دین سے بھی پھر جائیں گے. آج یہی حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماحول میں تعلیم دو. جیسے تعلیم کے دیکھیں، ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، آپ بھی تعلیم، لیکن وہ جو ماحول ہے نا وہ ماحول خطرناک، ان کا ماحول بھی اور ان کے سلیبس بھی خطرناک. اب دیکھو نا، سلیبس میں باقاعدہ انہوں نے سینکڑوں وہ گانے بجانے والے بھرتی کر دیے، ایسے موسیقی کی تعلیم دینے والے باقاعدہ بھرتی کر دیے. اچھا، اور دوسری ہماری بات یہ ہے رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کیا جائے، اس پر کچھ ارشاد کریں. رسم و رواج، بہت ساری رسمیں، وہ رسمیں جس طرح یہ جہیز ہے، جس طرح گاڑیاں طلب کی جاتی ہیں، یا جس طرح بڑے بڑے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اتنی شادیاں لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر امیر طبقہ اتنا خرچ کرتا ہے اور اس میں وہ زیادہ نمائش کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے وہ شادیاں کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہوگا. آج لوگ جو ہیں وہ زنا کی طرف بھاگ رہے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی زنا کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ اس کے دوسری شادیوں کی بڑی پابندی ہے، وہ بھی زنا کی طرف. اور اللہ نے 1 سے زائد عورت کی خواہش دنیا کے ہر مرد میں رکھی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو. اللہ نے دنیا کے ہر مرد میں تقریباً 1 سے زائد عورت کی خواہش رکھی ہے. وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، مثنا وثلاثا ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ. بالکل، وہ عدل بھی ضروری ہے، اگر زیادہ شادیاں ہوں تو عدل بھی ضروری ہے. عدل کی تو ہم پابندی. اچھا، تیسری بات ہماری ہے کہ عمر کے کسی حصے میں کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے. کوئی اس کی شریعت تو کوئی پابندی نہیں لگاتی. شریعت تو کہتی ہے کہ ہر زندگی کے ہر حصے میں شادی ہو سکتی ہے. بے شک. ہمارے بڑے حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی میں ان سے 2 دن پہلے مل کر آیا ہوں. اچھا. تو وہ مجھے فرما رہے تھے کہ ہم علماء بھی بیٹھے تھے، فرمانے لگے مجھے پتہ چلے میری زندگی کا آخری دن ہے اور میرے پاس بیوی نہ ہو تو میں آخری دن بھی نکاح کروں گا. سبحان اللہ، سبحان. وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. یہ تو ایک صحابی رسول کی اقتداء میں انہوں نے فرمایا. صحابی نے بھی فرمایا تھا، ان کی 2 بیویاں طاعون میں مبتلا شہید ہو گئیں، خود بھی طاعون میں مبتلا تھے، اور فرمایا مجھے پتہ بھی لگ جائے، لکھا ہوا اللہ کی طرف سے مل جائے تیرے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں نکاح کر لوں. میں اللہ کی بارگاہ میں اعزب بے نکاح نہیں پیش ہونا چاہتا، اور میں یعنی نکاح تو ایمان کی تکمیل ہے، تو ناقص ایمان کے ساتھ میں پیش نہیں ہونا چاہتا.
اور بغیر لباس کے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس تحریک سے بے شمار بڑی عمر کے حضرات کی شادیاں ہو چکی، بے شمار بیوہ خواتین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک خاتون بیوہ کہنے لگی ہیں جی، اس نے کہا کہ میں ماحول کو دیکھتی ہوں، میں اس شادی کا خیال نکال دیتی ہوں اور میں کہتا ہوں ایسے ہی میں نے زندگی گزار دینی ہے. آپ کی باتیں سنتی ہوں تو پھر میں اللہ کے اس حکم کو، حضور کی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہوں. الحمدللہ ہم نے ماحول کو تو نہیں دیکھنا، ہم نے تو اللہ رسول کے کلام کو سبحان دیکھنا. اللہ. یہ اتنی کتابیں، جو حدیثیں، یہ فقہ، یہ تفسیریں، اس کو دیکھنا ہے. ان میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی اجازت دی ہے، ہاں مرد کو بھی اجازت دی. اجازت دی ہے. زمانہ نبوت میں صحابہ کی شادیاں زیادہ ہوئی ہیں. ہاں اچھا، زیادہ شادیوں. اس موضوع پر بات فرمائیں کہ کروڑوں عورتیں جو مردوں سے زائد ہیں، ان کے لیے اللہ نے جو حلال راستہ بنایا ہے. ہمارے اس معاشرے میں ہندو جراثیم زدہ معاشرہ جو ہے، ہندو سے مسلمان تو ہو گئے لیکن کچھ جراثیم باقی ہیں. تو ان جراثیم زدہ ماحول کو کس طرح ان پر محنت کی جائے کہ وہ زیادہ شادیوں کو، جو حضور کے مبارک ترین زمانے میں تقریباً ہر گھر میں تھی، اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے. اس میں اللہ وعدہ لا شریک جو قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہید کا ثواب ہے. ان کا طریقہ اپنایا جائے، ان کی تعلیمات بتائی جائیں، ان کے صحابہ کا طریقہ بتایا جائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین. ان کی سنت، ان کا طریقہ ہمارے لیے. آج مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بھاگا ہوا ہے، دور ہے، وہ فرض بھی چھوڑے ہوئے ہیں. صحیح اس سنت کی کیا قدر، وہ فرض انہوں نے چھوڑ دی. ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اپنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی، جس طرح غوث اعظم کے پاس بارے میں آتا ہے، ان کے 84 بیٹے تھے. اللہ حضرت انس ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے 84 بیٹے تھے. حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے 84 بیٹے تھے. صرف بیٹے، بیٹیاں لیتے ہیں. طاعون کی بیماری آئی، سارے شہید ہو گئے، اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام تھے، اللہ. سارے وہ شہید ہو گئے. خود انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کی. جی جی جی. سبحان اللہ. اچھا آپ نے فرمایا نا سنت، لیکن میں سمجھتا ہوں بسا اوقات جیسے پہلی شادی فرض ہوتی ہے، کسی کو ضرورت محسوس، پہلی شادی فرض ہوتی ہے، بسا اوقات دوسری شادی بھی اگر کسی کو گناہ کا خطرہ ہو، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس پر دوسری شادی فرض ہے، اور 2 کے ہوتے ہوئے 3 مزید کی طلب ہو تو اس پر تیسری شادی فرض ہے، اور 3 کے ہوتے ہوئے مزید. دیکھو اللہ پاک نے اس مرد کو بنایا، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور بھائی اللہ جانتا نہیں، اللہ نے خود رکھی ہے، ایسے اللہ نے خود فیڈ کی ہے. ایسے تو اس لیے اللہ پاک نے اجازت بھی دی ہے، عورتیں زیادہ بنائی ہیں، اور اللہ پاک نے یہ ایک نظام بنایا ہے. تو اللہ پاک کے اس نظام کو اگر قبول کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ پھر حلال نہیں ہوگا تو حرام ہوگا، اور حرام ہو رہا ہے. افریقہ میں گئے، ہر بندے کی زیادہ شادیاں، بچے چھوکرے 2 3 اب افغانستان میں دیکھ لیں، ہر بندے کی زیادہ شادی. ہر بندے کی زیادہ شادی. تو سعودیہ میں دیکھ لیں، پوری دنیا ہر میں، بندے کی زیادہ پوری دنیا میں حضرت صرف ہندو پاک میں ہم، ہاں. بس وہ ہندوانہ جراثیم ہے. اللہ پاک دیکھو، ابھی میں مولانا صاحب تشریف فرمائے، ان سے میں کہہ رہا تھا کہ یا تو پھر ہندو کچھ باتیں ہندوؤں والی، کچھ مسلمانوں والی، یہ کیا ہے؟ سراسر موم یا سنگ ہو جا، آدھا تیتا آدھا پٹیل. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا اللہ. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ. کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو انکار کرنا، یہ تو اس پر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں عذاب شدید کی اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے. تو اس لیے پورے کے پورے مسلمان بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اور میری حضرت مولانا صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت قیمتی وقت دیا، بہت سفروں سے تشریف لائے اور ابھی بھی مصروفیات تھیں. اللہ پاک ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میری کوشش یہ ہے ہر مسلک، ہر مکتب فکر ہماری ان چاروں باتوں سے متفق ہے. بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، شادیاں 1 نہیں 2 2 3 3 4 4 کرنا. اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں. میری یہ چاہت ہے کہ ہر مسلک کے علماء کرام، میں ان کی بات اپنے پلیٹ فارم سے الحمدللہ لاکھوں بلکہ ملینوں لوگوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر پھول کی الگ خوشبو بنائی ہے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ویسے اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے صاحبزادہ تشریف فرما ہیں،
ان سے اور آپ کے باقی بیٹوں اور بیٹیوں سے اور باقی قیامت تک کی نسلوں سے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں سے اللہ ایسے کام لے لے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. آمین. اور اللہ کرے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حوض کوثر پہ حاضر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے, ہمیں شاباش دیں, ہمیں پیار کریں اور ہماری خصوصی شفاعت فرمائیں. اللہ پاک ہمارے حق میں اس شفاعت کو قبول فرما کر آمین. ہمیں اپنے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرمائیں. آمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.